ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احسن رضا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کئی گتھیاں سلجھائیں گے، پاکستان کی سیاسی مجبوریوں کو سمجھیں گے کہ آج کے دن اقوام متحدہ میں صدر ٹرمپ کا پیش کردہ غزہ پیس پلان پیش کیا گیا اور اس کو سیکیورٹی کونسل نے منظور کر لیا ہے۔ تو اس کے اوپر جہاں رشیا اور چائنا نے اس کے خلاف ووٹ دیا، حماس نے اس منصوبے کی مذمت کی ہے، وہیں پر پاکستان نے اس منصوبے کو نہ صرف منظور کر لیا ہے بلکہ اس کے حق میں بھی ووٹ دیا ہے۔ اور ووٹ بھی اس وقت دیا جب اس منصوبے میں پاکستان کی اپنی تجاویز تھیں وہ منظور نہیں ہوئی۔ تو ایسی کیا مجبوری تھی کہ پاکستان کی تجاویز تو منظور نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی اس منصوبے کی پاکستان حمایت کر رہا ہے؟ تو یہ کیا جو تجاویز پیش کی گئی یہ صرف محض پاکستانی عوام کو خوش کرنے کے لیے تھی؟ آج کے اس پروگرام میں ہم ان گتھیوں کو سلجھاتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان نے سلامتی کونسل میں امریکی صدر ٹرمپ کا پیش کردہ غزہ پیس پلان کے حق میں ووٹ دے دیا ہے، اور اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرارداد میں ہے کیا۔ سلامتی کونسل میں جو غزہ کے بارے میں جنگ بندی کی جو قرارداد منظور کی گئی ہے اور اسے سو کالڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پیس پلان کہا جا رہا ہے، اس کے جو چیدہ نکات ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں جنگ بندی برقرار رہے گی، سیز فائر ہوگی، اسرائیلی فوج کا گریجول انخلا ہوگا اور بڑے پیمانے پر انسانی امداد کو داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ لیکن جو سب سے کریٹیکل پوائنٹ ہے وہ ہے کہ نئی ایک انٹرنیشنل پیس فورس وہ ادھر غزہ میں ڈپلائی کی جائے گی۔ اب اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو ایک بڑا ہسٹوریکل مومنٹ کہا ہے، تاریخی لمحہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی اس کا جو بورڈ آف پیس ہوگا اس کی وہ خود سربراہی کریں گے۔ اس لمحے سے پہلے ایک دن پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں جتنے صدر آئے ہیں میں سب سے بڑا اسرائیل کا فرینڈ ہوں، اور اگلے دن یہ قرارداد پیش ہو رہی ہے۔ لیکن پاکستان کا ہمسایہ، پاکستان کا بیسٹ فرینڈ چائنا، اس نے اس قرارداد سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور اس کے حق میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ نہ صرف ووٹ نہیں دیا بلکہ اعتراض بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پیس آف بورڈ ہے ٹرمپ کا، اسرائیل کی پشت پناہی ہے، اس میں UN کو باہر رکھا گیا ہے، لیکن اس سے بڑی بات فلسطینیوں کو باہر رکھا گیا ہے، جبکہ وہ اس پیس آف بورڈ نے اس فلسطین کے بارے میں ہی سارا کام کرنا ہے۔ تو ایسے میں پاکستان نے کیوں ووٹ دیا ہے؟ سوال یہ ہے۔ اب یہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان کے تجاویز ہی منظور نہیں ہوئی، پاکستان کی ویسے تجاویز جو تھی وہ بڑی کریڈیبل اور بہت اچھی تھی کہ جی اس قرارداد میں آزاد فلسطینی ریاست کا واضح روڈ میپ شامل ہونا چاہیے، امن فورس کی مکمل وضاحت ہونی چاہیے اور فلسطینین اتھارٹی کا مرکزی کردار بھی ہونا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ تجاویز نہیں مانی گئی تو پھر پاکستان نے اس قرارداد کی حمایت کیوں کی؟ تو اس بارے میں پاکستان کے اقوام متحدہ میں جو مندوب ہیں عاصم افتخار صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی پہلی چیز ہے جنگ بندی، شکر کرو جنگ بند ہو گئی، فلسطینیوں کا مرنا بند ہو گیا، غزہ میں خون ریزی روکنی ہے اور اسرائیلی فوج کو نکالنا ہے اور انسانی امداد کو بھی پہنچانا ہے۔ تو شکر کریں کہ پاکستان نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا اور وہ قرارداد منظور بھی ہو گئی۔ دیکھیں پاکستان کا جو موقف ہے وہ تو اصولی ہے، لیکن یہاں سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی تمام تجاویز قرارداد میں پیش ہوئی؟ نہیں شامل ہوئی۔ تو پھر اس میں نہ جنگ بندی کی رپورٹنگ کا میکنزم ہے، نہ اسرائیل کی واپسی کا کوئی ٹائم فریم ہے، تو پھر بھی پاکستان نے ووٹ دیا ہے۔ اب کسی وقت جنگ بندی ٹوٹ گئی، اسرائیل نے پھر فلسطینیوں کو مارنا شروع کر دیا، جو کہ بہت جلد وہ کرے گا،
انسانی وہ جو امداد ہے ہیومنیٹیرین ایڈ اس کا آنا اسرائیل بند کر دے گا تو پھر پاکستان کی پوزیشن فلسطینیوں کی نظر میں یا عرب ورلڈ میں یا پوری انٹرنیشنل کمیونٹی میں کیا رہ جائے گی؟ تو ایٹ دا اینڈ میرے خیال میں لانگ سٹوری شارٹ وہ یہی ہے کہ پاکستان آج کل ٹرمپ کے کیمپ میں ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے ووٹ دیا ہے، اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جانے اور غزہ جانے فلسطینی جانے، ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سلوٹ بھی کیا ہے اور اس کے کہنے پہ ووٹ بھی دیا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔